بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلوک شروع کرنے سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ چند یوم شیخ کی خدمت میں رہے تاکہ اس کے عادات حالات سے پوری آگاہی حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح قصد السبیل میں بھی حضرت نے فرمایا ہے کہ جب کوئی ضرورت کی چیز لینے کے لیے 1 سے 4 دکانوں پر پرکھ لیتے ہیں تو عمر بھر کسی کی اتباع کرنے اور اس کے رستے پر چلنے کے واسطے آدمی کو 1 سے 4 مشائخ کے ہاں جا کر ان کو پرکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ یعنی پرکھنا کیا ہے؟ ہم کو اپنی مناسبت دیکھنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم پہلے سے نہیں جانتے تو چند دن رہ کر دیکھ لیں کہ وہ دین کا داعی ہے، دین پہ خود چلتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، آنے والوں کو اللہ کا دین ہی سکھاتا ہے، تو اس کا اطمینان کر لینے کے واسطے اور ہر ایک کے احوال، ہر ایک کے عادات الگ الگ ہیں، تو آدمی کو مناسبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ حضرت کا ہمیشہ مشورہ رہا کہ بھائی سلوک شروع کرنے سے پہلے کسی بدگمانی سے نہیں، محض اپنی مناسبت کو پرکھ لینے کے لیے 2-4 علماء مشائخ کے پاس رہے اور پھر 2-4 دن وہاں 2-4 دن وہاں قریب میں رہ کر دیکھ لے، طبیعت کو جس سے زیادہ مناسبت ہو تو پھر اس سے اپنی معاملت کر لے اور اس سے بیعت کر کے سلوک طے کرے۔ کیونکہ اگر آدمی کو مناسبت نہیں ہوتی تو اشکالات ہی رہتے ہیں، اور اشکالات کے ساتھ تو کوئی کس طرح کسی کی اتباع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے یہ فرض و واجب مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ مسئلہ جو فرض ہے وہ اپنے نفس اور اپنے اخلاق کی اصلاح ہے، اس کے فرض ہونے میں تو کوئی کلام نہیں، لیکن کس طرح کرے؟ تو عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ کسی شیخ کامل کی صحبت کے بغیر نہیں ہوتی، کسی کی رہنمائی کے بغیر نہیں ہوتی اصلاح۔ یہ عادت اللہ ہے، اور قدرت اللہ سے اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ کتنے اللہ کے بندے آپ کو تاریخ میں ایسے ملیں گے، علماء میں، مشائخ میں، اکابر میں، محدثین میں، فقہا میں، غزات میں، دعات میں، سب میں ملیں گے کہ وہ باقاعدہ تو کسی کو اپنا شیخ بنائے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان کی زندگی اتباع سنت اور اتباع شریعت پر مضبوطی سے چل رہی ہے۔ مقصود تو یہی ہے بس۔ اگر مقصود حاصل ہے تو پھر ضرورت بھی کیا ہے؟ اس لیے ہمارے اکابر نے، بالخصوص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہر چیز کو اس کی اپنی اصل پر رکھ کر بتایا ہے۔ اس میں کوئی غلو، مبالغہ، نہ افراط، نہ تفرید، بس ہر چیز اپنی حقیقت پر رکھ کر دیکھو۔ دین ہے جس طرح حضور علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اسی طرح دین ہے وہ۔ بس بعض دفعہ سلوک میں آدمی کو کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں، ایسی بات سامنے آتی ہے، ایسی ہدایت سامنے آتی ہے کہ اس کو ہضم نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ تو پھر جو شخص سوچے سمجھے بغیر کہیں سلوک طے کر دیتا ہے تو وہ یوں ہی ڈنڈی مارتا رہتا ہے۔ جو بات اپنے کو سمجھ میں آتی ہے تو قبول کر لیتا ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو انجان ہو جاتا ہے، اب پھر بھی حضرت کہتا رہتا ہے۔ تو ایسے تھوڑی ترقی ہوتی ہے۔ ترقی میں تو یہ ہوتا ہے بھائی نہ سمجھ میں آئے تو بھی آپ سرنڈر رہیں۔ ہاں پہلے پرکھ لو، دیکھ لو، خلاف شرع آدمی تو نہیں ہے، یہ دیکھ لو بھائی۔ اور اگر جب دیکھ لیا، سمجھ لیا
کہ یہ دین پہ خود بھی چلتے ہیں، دوسروں کو بھی راستہ بتاتے ہیں صحیح دین کا، اب طے ہونے کے بعد ماننا پڑے گا، کیونکہ علاج ایسی چیز ہے جس میں مریض کا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مریض کا صرف عمل کرنا ضروری ہے۔ دوا میں اتفاق ضروری ہے کہ نہیں صاحب یہ دوا کیوں ہے، یہ ہوتی تو بہتر تھا، یہ دوا زیادہ بہتر ہوتی، تو ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا ایسا، ڈاکٹر بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس اتباع کرتا ہے بس۔ فرمایا کہ لوگوں کی بیہودہ حرکتیں فی نفس ہی اس قدر گرا نہیں ہوتی، یعنی بے تہذیبی کے کام جو لوگ کرتے ہیں، چونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سخت گرفت کرتے تھے اور سخت نکیر کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، تو لوگوں کو ایسا خیال بھی ہوتا تھا بعض دفعے کہ بھائی ایسا بھی کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قدر سختی ہے اور اس قدر پکڑ دھکڑ ہے، ایسا خیال ہوتا تھا لوگوں کو۔ اسی پس منظر میں حضرت فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی بیہودہ حرکتیں فی نفس ہی اس قدر گرا نہیں ہوتی، یعنی وہ حرکت اتنا مجھے گرانی کا سبب نہیں بنتی، لیکن چونکہ ان کا منشا میری نظر میں آ جاتا ہے اور وہ قبیح ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ حرکت بھی مجھے بہت بڑی معلوم ہوتی ہے اور اس وجہ سے میں اس کی فکر کرتا ہوں۔ وہ منشا کیا ہے؟ کہیں کبر ہوتا ہے، کہیں بے فکری ہوتی ہے، کہیں اہل دین کی بے عظمتی اس کا سبب ہوتا ہے، اس لیے وہ خفیف امر مجھ کو زیادہ برا معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ اصل وہ کام نہیں ہوتا، وہ کام جس منشا سے وجود میں آیا ہے وہ زیادہ قبیح ہوتا ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جس پر لوگوں کو تعجب بھی ہوتا ہے کہ یہ تو اتنی غصے کی بات نہ تھی۔ لوگ صرف ناشی کو دیکھتے ہیں، میں منشا کو دیکھتا ہوں، یعنی غلطی کرنے والوں کو لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی غلطی کون سی کیا، یہ کیا بہت بڑی بات ہے کیا، اس پہ کیوں اتنی خفا ہوتے ہیں، تو غلطی کو لوگ دیکھتے ہیں اور میں غلطی کے منشا کو دیکھتے ہیں، ایسی غلطی کیوں کی اس نے، تو کہیں کبر اس کا سبب ہوتا ہے، کہیں غفلت اس کا سبب ہوتا ہے، کہیں بے فکری، اور کہیں دین کے احکام کی بے حرمتی اور بے عظمتی۔ تو یہ جو اسباب ہیں یہ سبب بہت بری چیزیں ہیں، اس پر آنا چاہیے غصہ، اور اسی پر آتا ہے۔ تو لوگ غلطی کو دیکھتے ہیں کہ صاحب کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن میں منشائے غلطی کو دیکھتا ہوں کہ وہ خطرناک ہے، وہ قابل اصلاح ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ فرمایا پڑوسی کی حدیثوں میں بڑے حقوق آئے ہیں، اگر پڑوسی تمہاری دیوار میں میخ گاڑنے لگے تو منع نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، گو بوجہ ملکیت تمہیں منع کرنے کا حق ہے۔ یعنی حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسی اپنی کوئی چیز یا کوئی کیلا وغیرہ آپ کی دیوار میں ٹھونک لینا چاہتا ہے تو منع نہ کرو، ٹھونک لینے دو، کوئی تمہاری دیوار ٹوٹ تو نہیں جائے گی، اس کا کچھ کام ہو جائے گا۔ یہ حالانکہ اپنی ملکیت میں دوسرے کو تصرف سے روکنا اس کا حق ہے، وہ روک سکتا ہے، گو بوجہ ملکیت تمہیں منع کرنے کا حق ہے، مگر پڑوسی کا بھی تو کچھ حق ہے، اس وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیا جا سکتا ہے۔ اپنا عمل حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک مکان بنایا ہے، میرے پڑوسی کی کچھ دیوار ٹوٹی پڑی تھی اور مجھے مکان میں روشن دان نکالنے تھے، یعنی ادھر کھڑکی کھولنا تھا مگر پڑوسی کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی جس سے گھر میں نظر آتا تھا، تو میں اگرچہ ان کو کہہ سکتا تھا کہ تم اپنی دیوار اونچی کر لو تاکہ بے پردگی نہ ہو، مگر میں نے ان سے کچھ نہ کہا، اپنے روشن دان کافی بلندی پر لگوا لیے، جس سے بے پردگی ان کی تو نہ ہوئی مگر میرے ہوا اور روشنی میں بہت کمی ہو گئی، تو اس کمی کو گوارا کر لیا مگر پڑوسی کو زحمت نہیں دی، کیونکہ پڑوسی کا بالآخر حق ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال یوصینی جبرائیل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ،
جبرائیل مجھے پڑوسی کا حق بار بار بتاتے رہے اور اتنا اہتمام کرتے تھے کہ مجھے خیال ہوا کہ کبھی وہ ان کو پڑوسی کو وراثت میں بھی شریک نہ کر دیں، اتنا ان کا حق بتاتے رہے پڑوسیوں کا۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا عمل کہ دیکھو پڑوسی کی دیوار ٹوٹنے سے نیچے ہو گئی تھی، اب اگر ہم اپنا روشن دان اس طرف میں لگاتے اپنے منشا کے مطابق تو ادھر نظر پڑتی اور نظر پھر ان کے گھر میں چلی جاتی، ان کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو میں اگرچہ ان سے کہہ سکتا تھا کہ بھئی ہم تو اپنا روشن دان اپنی جگہ لگا رہے ہیں، آپ اپنی دیوار اونچی کر لیجئے تاکہ آپ کی گھر کی بے پردگی نہ ہو، یہ کہہ سکتا تھا، لیکن بجائے اس کے جو رعایت شریعت نے پڑوسی کی ہے اسے ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، اپنی دیوار میں روشن دان اونچائی پر لگا لی۔ اونچائی پر لگانے سے روشنی کم ہوتی ہے، ہوا کم ہوتی ہے، ہو گئی تو خیر ہونے دو، لیکن پڑوسی کا حق تو ادا ہوا۔ اب یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک مستقل کام ہے، دیوار میں کھڑکی لگا دینا، روشن دان لگا دینا پرماننٹ کام ہے، اب لگے گا تو وہیں لگا رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی وقتی کام ہو، جو خیمہ لگا رہے ہیں، ڈیرا لگا رہے ہیں، کل کھول دیں گے نکال دیں گے، ایسا تھوڑی ہے، ایک مستقل کام ہے۔ اور اس مستقل کام میں بھی پڑوسی کی رعایت فرما لی، جو ہمیشہ کے لیے اپنا ایک نقصان ہوا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وقتی کاموں میں بھی پڑوسی کا خیال نہیں کرتے، جو کوئی دائمی بھی نہیں ہے، چلو تھوڑی دیر کی تکلیف ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں، اس میں بھی وہ بولتے ہیں ہماری کیا غلطی ہے، ان کی غلطی ہے، بس یہی دیکھتے ہیں ہم غلطی کس کی ہے، یہی دیکھتے ہیں اپنے معاملات میں۔ یہ نہیں ہے، یہ حضرات جو ہے یہ دیکھتے تھے کہ نبی کیا چاہ رہے ہیں، وہ جو چاہ رہے ہیں بھائی ان کے لیے جی رہے ہیں، ان پر مرنا ہے، ان پہ قربان ہونا ہے، وہ جو چاہ رہے ہیں اس کو ترجیح دو، اسے اختیار کرو۔ فرمایا کہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے تربیت السالک میں اپنے بھائیوں کی حالت دیکھ کر، یعنی دوسرے مریدین کی حالت دیکھ کر بہت غبطہ اور اپنی حالت پر بہت رنج اور افسردگی ہوتی ہے، یعنی احوال و کیفیات جو بہت سے کاملین کے خطوط میں آتے تھے وہ پڑھ کر کہ میں تو بہت پیچھے ہوں، اپنی حالت بہت خراب ہے، اس پر بڑی افسردگی ہوتی ہے۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ کیا یہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض میں داخل نہیں؟ یعنی اگر اللہ نے کسی کو کوئی خاص کمال دیا ہے تو ان کمالات سے ناراض مت ہو جاؤ، اور ان کمالات پر افسوس کی بھی ضرورت نہیں، اپنی فکر کرو، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یکساں تو نہیں بنایا، بعض کے احوال یقیناً بعض سے اعلیٰ ہوں گے، تو اس سے افسردگی اور رنج کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اس کی تمنا اس حد تک کہ ہم بھی تو اللہ کے فضل سے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، تو جو ذریعہ ہے اختیار کرے، پہنچے نہیں پہنچے کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو حضرت نے ان کو سوال کیا کہ کیا یہ رنج و افسردگی لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض میں داخل نہیں؟ کیا احوال اور کیفیات کوئی اختیاری چیز ہیں، اور جو اختیاری نہیں تو اس پر رنج و افسوس کا ہے؟ پھر اس کے آگے انہوں نے لکھا کہ ممنوعات شرع تو چھوڑ دیا ہوں، مگر کبھی کبھی نظر بد میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا وہ اختیاری نہیں، یعنی نظر بد سے بچنا، بد نگاہی سے بچنا، کیا وہ اختیاری نہیں؟ افسوس یہ حالت ہے، اور پھر احوال و کیفیات کی ہوس بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر فرمایا اس بیہودہ مضمون سے مجھے اس قدر تکدر ہوا کہ بعینہ ہی خط کا جواب لکھنے کو جی بھی نہیں چاہا۔ پھر مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا حاضرین سے کہ دیکھو نظر بد فعل اختیاری ہے، یعنی بد نگاہی کرنا، جہاں نہیں دیکھنا ہے وہاں دیکھنا، یہ اختیاری فعل ہے، اس لیے اس سے بچنا بھی اختیاری ہے۔ گو اس میں تکلیف ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے کیا اللہ کا حکم؟ اب حال یہ ہے کہ لوگوں سے تکلیف نہیں اٹھائی جاتی،
مگر دوزخ کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب یہ نظر بچانے کی تکلیف نہیں برداشت تو جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکتے؟ میں نے ایک نظر بد میں مبتلا شخص سے پوچھا کہ کسی کی عورت کو تمہارے دیکھنے کو اس کا خاوند بھی دیکھ رہا ہو، کیا تب بھی دیکھ سکتے ہو؟ یعنی ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کا شوہر بھی دیکھ رہا ہے ہم کو کہ ہم ایسی حرکت کر رہے ہیں، کیا تب بھی دیکھ سکتے ہو؟ تو کہا نہیں۔ میں نے کہا کہ خدا کی عظمت تمہارے قلب میں اس کے خاوند کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت ہماری حالت دیکھتے ہیں۔ تو جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کا شوہر دیکھ رہا ہو، اس کا بھائی دیکھ رہا ہو، تب تو ڈر لگے، نگاہیں نیچی ہو جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں تو اللہ سے ڈر نہ لگے، کیسی بات ہے؟ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کے ابا کے دیکھنے سے تو ڈر جاتے ہو، لیکن اس کے ربا کے دیکھنے سے نہیں ڈرتے ہو۔ اس کا ربا ہر وقت دیکھ رہا ہے کون بندہ کیا حرکت کر رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اپنی ایک کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو میرے ہوش بجا نہیں رہتے، ایک قسم کا وجد پیدا ہوتا ہے، اور خشک علماء کے ذکر سے ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا ہمارے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب مقصود ہے نہ کہ وصول، یعنی اس طلب کا مل جانا یہ مقصود نہیں، بلکہ طلب مقصود ہے، کیونکہ مطلوب وہ چیز ہو سکتی ہے جو اس کے اختیار میں ہے، اور طلب اختیار عبد میں ہے اور وصول اس کے اختیار سے خارج ہے۔ البتہ اس معنی میں مطلوب ہے کہ وہ طلب صادق پر لزوماً مطلوب ہے۔ حضرت استاذ کا مقصد یہ تھا کہ ثمرات پر ہر وقت نظر رکھنا مشوش ہے، مشوش قلب ہے، آدمی کو تشویش میں مبتلا کرتا ہے۔ ثمرے پر نظر رکھنا کہ یہ ملنا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں ملا، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ حالت کیوں نہیں پیدا ہوئی، یہ کیفیت کیوں نہیں، بس یہ نظر رکھنا سے تشویش کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے اپنا کام یعنی دوام طاعت اور کثرت ذکر اور معمولات اور ہدایات کی پابندی کی فکر کرے، اور بس۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کام میں مشغول ہو اور تم کو اس کا انتظار کرنا ہو تو اس کے سامنے بیٹھ کر انتظار نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے اس سے اس کی طبیعت میں انتشار پیدا ہو جائے اور اپنے کام کو اچھی طرح نہ کر سکے، بلکہ دور ایسی جگہ بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے کہ جہاں سے وہ تم کو نہ دیکھ سکے۔ پھر جب وہ فارغ ہو تو اس کے پاس جا بیٹھو اور جو کہنا ہو کہو۔ فرمایا کہ تھوڑی سی دیر صرف 15 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا جائے، دیکھیے تو صحیح کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کا نام لینے سے قلب میں اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ممکن نہیں کہ بزرگ کی خدمت میں بیٹھے اور اثر نہ ہو، جیسا ممکن نہیں کہ تنور کے پاس بیٹھے اور آنچ محسوس نہ ہو۔ ایک موقع پر فرمایا کہ میں تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس فن تصوف کا مجدد کہتا ہوں۔ حضرت نے فن کو بہت ہی سہل کر دیا ہے، برسوں کی راہ کو ہفتوں کی راہ بنا دیا ہے، برسوں کے راستے کو چند ہفتوں کا راستہ بنا دیا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ میں تو حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے سلسلے کو بے نظیر سمجھتا ہوں۔ چند بزرگوں کا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہندوستان میں حق ہمارے حضرات ہی میں منحصر سا معلوم ہوتا ہے، یعنی کوئی دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن بس اپنے تجربات کی بنیاد پر ایک محتاط تعبیر فرمائی کہ ہمارے اکابر مشائخی میں حق منحصر سا معلوم ہوتا ہے، یعنی اسی میں ہے، یہیں پر محدود ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے اتباع شریعت و سنت کو اصلاً طریق سمجھا ہے اور اسی پر زور دیا ہے، احوال، کیفیات و مواجید کو زیادہ اہمیت نہیں دی، برخلاف اس کے دیگر سلاسل کے اندر احوال و کیفیات،
اور خصوصی مواجید، یعنی آدمی میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں حال کے درجے میں، اس کو زیادہ اہمیت دی مشائخ نے، اور اتباع شریعت و سنت کو زیادہ اہمیت نہیں دی، اگرچہ کہ ہر طریق میں اس کو زیادہ اہمیت ہے حاصل، کیونکہ شریعت کے بغیر تو کوئی راستہ نہیں، مگر اس کو توجہ دی جاتی ہے تو دوسری طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ اکابر رحمہم اللہ نے سب نے بہت اہمیت دی اتباع شریعت و سنت کو، اس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، اس پر مضبوطی کے ساتھ جمیں۔ اللہ کا دین ہی اصل راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں اس سے انحراف کر کے کیسے سیدھے راستے پہ ہم چلیں گے؟ لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، اللہ نے فرمایا نبی کی زبان سے میرے راستے سے مت ہٹو، ذرا بھی ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو راستے سے بھٹک جاؤ گے، راستے پہ نہیں رہو گے، راستے پہ وہی رہے گا جو نبی کے طریقے پر چل رہا ہو۔ گو ہوا میں اڑتا ہو رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن۔ بس ہمارے اکابر تو ایسا ذہن رکھتے ہیں کہ جو خلاف سنت کام کرتا ہے اور کشف و کرامات میں بڑا ماہر ہے، تو چونکہ ہمارے ہاں کیفیات اور کرامات اصل نہیں ہیں، اصل چیز ہے اتباع شریعت و سنت۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی بہت عرصے تک رہا اور اس کے بعد جانے کی اجازت چاہا، تو آنے جانے کی وجہ پوچھی تو کہا بس اس لیے آیا تھا کہ اہل اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ والوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی اللہ والا مل جائے تو بس اس سے وابستہ ہو کے رہ جاؤں عمر بھر۔ آپ کے ہاں بھی آیا، اتنے برس رہا، تو اتنے برسوں میں مجھے کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی آپ کی، تو آپ کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی اور دیکھتا ہوں، کوئی اللہ کا با کرامت بندہ مل جائے، یہاں تو کوئی کرامت اور آمد دکھتی نہیں مجھے۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ علم کے اعتبار سے کتنا کھوٹا، کتنا کمزور ہے، طلب تو بہت مضبوط ہے، برسوں دیکھ رہا ہے ایک ایک بزرگ کے پاس رہ کے، تو طلب میں تو کمی نہیں ہے، شوق میں کمی نہیں ہے، نیت اچھی ہے، علم ناقص ہے، کیا کرے گا بیچارہ، یوں ہی پھرتا رہے گا بیکار۔ تو اس لیے حضرت نے اس کو کہا کہ ہاں بھائی جا سکتے ہو، خوشی سے جا سکتے ہو، یہاں تو کوئی کرامت اور آمد ہے نہیں، لیکن میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے دن یہاں رہے ہو مجھے کوئی کام خلاف سنت و شریعت کرتے ہوئے دیکھے ہو؟ شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے ہو؟ تو اس نے کہا ایسا تو نہیں دیکھا۔ تو فرمایا تمہارا جانا ہی بہتر ہے، یہ مقام 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر تمہیں سمجھ ہوتی تو یہ کتنی بڑی کرامت ہے کہ اتنے عرصے میں ہم کو دین پر جمع ہوا دیکھا، آپ نے شریعت پر قائم دیکھا، تو اب اور کیا ان سی کرامت چاہیے تھی صاحب؟ اسی لیے اہل اللہ کا یہ ملفوظ ہے الاستقامت فوق الف کرامت، دین پر ثابت قدمی 1000 کرامتوں اور کشفوں سے بہتر ہے۔ یہ تو ایک زائد چیز ہے، کسی کو میسر آ جائے نہ آ جائے نا، ایک کیفیت ہے، کسی کو حاصل ہو گئی کسی کو نہ ہوئی، لیکن مقصود کیا ہے؟ مقصود کی فکر نہیں اور دوسری چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ ایک صاحب علم نے سوال کیا کہ حدیث میں ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی، یہ حدیث میں ہے۔ لیکن سماج میں وہ عالم پوچھ رہے ہیں حضرت سے کہ حدیث میں تو یہ ہے، لیکن سماج میں بسا اوقات کسی بدعتی اور کسی مرتبے والے کی توقیر کرنی بھی پڑتی ہے، اخلاقاً کرنا پڑتا ہے کسی وجہ سے، تو پھر کیسے؟ وہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدم الاسلام کے برابر ہو گیا ہے۔ اس پر اشکال تھا ان کو۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ یہ توقیر نہیں ہے بلکہ مدارات ہے،
اس کو توقیر نہیں کہتے بلکہ مدارات ہے کہ کوئی آدمی ذی منصب ہو، کوئی آدمی ذی حیثیت ہو اور اس سے کوئی کام وابستہ ہو اور وہ بدعتی ہو تو کوئی آ جائے یا آپ چلے جائیں تو عزت تو دینا پڑتا ہے سامنے والے کو. اور حدیث میں بدعتی کے لیے یہ حکم ہے، اور ہم عزت دیں گے نہیں دیں گے تو پھر یہ کاموں میں رکاوٹ ہوگا یا اخلاق کے خلاف ہوگا. حضرت نے فرق بتایا کہ اس کو توقیر نہیں کہتے، اس کو مدارات کہتے ہیں، یعنی سامنے والے کی رعایت کرنا، اس کے حق کی رعایت کرنا، بس یہ ہے. تو اس کو توقیر نہیں کہتے جس پر مذمت آئی ہے حدیث میں. اور پھر یہ مدارات ہے جس میں دینی مصلحت ہے یا کسی دنیاوی مفسدہ کا دفع ہے. دینی مصلحت ہے یعنی آدمی جو ہے کسی دین کی مقصد سے کسی سے کوئی کام کرنے گیا ہے، کوئی کام نکالنے گیا ہے تو دینی مصلحت ہوتی ہے. کبھی دنیاوی مفسدہ کا دفع ہوتا ہے. دنیاوی مفسدہ یعنی آدمی کا اس سے کوئی کام وابستہ ہے، نہیں کروائے گا تو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا، تکلیف اٹھانا پڑے گا، یہ ہوتا ہے اصل. تو اس کو مدارات کہتے ہیں، اس کو توقیر اور تعظیم نہیں کہتے جس کی مذمت آئی ہے. پھر حضرت نے ایک واقعے سے اس کی وضاحت فرمائی کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کی نسبت بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا برا شخص ہے. ایک آدمی آ گیا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، تو آنے سے پہلے ہی جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان سے فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ، یہ اپنی فیملی کا برا آدمی ہے، اپنے خاندان کا برا آدمی ہے جو آ رہا ہے. تو آنے کے بعد آپ نے الان لہ القول، بڑی نرم گفتگو فرمائی اس سے اور بہت تہذیب سے بات کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر اشکال محسوس کیا کہ جب قوم کا برا آدمی تھا آپ نے تو بڑی عزت افزائی کی اس سے اور بڑے شفقت سے اور نرمی سے گفتگو فرمائی. تو یہ اشکال ہوا جیسے ان بزرگ کو ہوا تھا، حضرت نے اس کا جواب دیا. اب دلیل کے طور پر اس قصے کو پیش کیا کہ اس میں حضرت عائشہ کو یہی اشکال ہوا، لیکن اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ ان من اشر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، بدترین آدمی تو وہ ہے جسے لوگ اس کے اخلاق کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیں اور اس کی عزت نہ کریں، چھوڑ دیں. تو ہمیں ایسا نہیں بننا چاہیے، ہمارے اندر تہذیب اور اخلاق ہونے چاہیے، ورنہ ہم اشر الناس ہو جائیں گے. وہی لوگوں کو ملنے سے وحشت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب ارے تمیز نہیں ہے، یہ آدمی سے کیا بات کرے، ایسے ہوتا ہے. تو یہ بھی تو بری بات ہے. تو حضور علیہ السلام چونکہ اشرف الناس تھے، اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے والا شخص جیسا بھی ہوگا اپنی قوم میں، لیکن میرے پاس تو ملنے آیا ہے، اس لیے اس کا اکرام ہونا چاہیے، اس کی جو عزت ہونی چاہیے وہ اتنی عزت کر لی، اور اس سے جو اچھی گفتگو کرنی چاہیے تھی ویسے اچھی گفتگو کر کے بھیجا دیا. جو محقق علماء ہوتے ہیں تو ان کو عام طور سے حضرت علیہ السلام کی تعلیمات میں تعارض نہیں محسوس ہوتا، بلکہ وہ اس کا محل عمل متعین کر لیتے ہیں اور اس سے تعارض کو رفع کر دیتے ہیں. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے قابل علماء ہیں، انہوں نے حدیث کو اسی لیے چھوڑ دیا اور انکار حدیث اسی لیے کر بیٹھے کہ ان کو احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے. ارے وہ وہاں الگ بات ہے، یہاں الگ بات ہے، عمل الگ ہے اور قول الگ ہے اور یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے، تو ایک نبی کی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں کیا؟ تو وہ لوگ جو ہے نبی کی تو تنقیص نہیں کرتے، حدیثوں کو جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ حدیثیں سب غلط منسوب کی گئی ہیں ان کی طرف، لہذا حدیثیں قابل اعتبار نہیں. اور بڑے بڑے محدثین کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے سب یہ گڑھ کے امت کو اس میں مبتلا کیا ہے، یہ کہتے ہیں. حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، اور یہی حدیثیں جن کو پڑھ کر انہیں تعارض کا خطرہ ہوا اور اس کو انہوں نے حفوات قرار دیا کہ یہ نبی کی بات کیا ہو سکتی ہے، یہ تو مجنوں کی باتیں ہیں. اب وہی حدیثیں علماء محققین عقیدت و احترام سے پڑھتے ہیں تو ان کو کہیں تعارض نہیں محسوس ہوتا.
ان کو ہر جگہ یہ حدیث ہے، ایک اور جگہ دوسری اس کے خلاف بات سمجھ میں آتی ہے تو غور کرتے ہیں، غور کرنے کے بعد اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، دونوں باتیں اپنی جگہ قابل عمل ہیں اور اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کو تطبیق و توافق کہتے ہیں۔ یہ تمام محدثین کو آیا۔ اب بخاری شریف ہے، فتح الباری ہے، مسلم شریف ہے، اس کی شرح ہے، اور کتابیں ہیں، ہر کتاب کی شرح ہے، شارحین نے بھی تو پڑھا ہے اس کو، اور پڑھا بھی اس طریقے سے کہ ایک حدیث امام بخاری نے لکھی تو 12-15 حدیثیں دوسری جگہ سے حافظ ابن حجر نے جمع کر دی۔ اب جمع کر کے اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں اتنا اضافہ ہے، اس میں کمی ہے، اس میں اس سے یہ سمجھ میں آ رہا، اس سے وہ سمجھ میں آ رہا، اور اس میں اگر خلجان ہو رہا ہے تو اس کا یہ جواب ہے، اس سے یہ رفع ہوتا ہے، ایسے کر دیا۔ اب کیا بچا اس میں؟ تو منکرین حدیث نے کیا کیا کہ شروحات میں یہ سارے خلجان جو ممکنہ طور پر قیامت تک پیدا ہونے والے اللہ نے ان کے دماغوں میں ڈالے، انہوں نے نکال کے جواب دیا، تو خلجانات لے لیے، جوابات چھوڑ دیے، اور لے کے اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں میں، دیکھو یہ ہے حدیث میں یہ ہے، حالانکہ انہوں نے وہ بیان ہی صرف اس لیے کیا تھا کہ ایسے خر دماغوں کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ یہ ایسا غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن وہ اشکالات لے لیے اب وہ پھیلا رہے ہیں اور جوابات چھوڑ دیے اسی میں کتابوں میں، حالانکہ وہ جواب بھی پڑھ لیتے یا پڑھ چکے ہوں گے، شرارت کر رہے ہیں۔ اس لیے اس دور میں بھی تعلیم یافتہ طبقے میں، ایجوکیٹڈ طبقے میں انکار حدیث جیسی چیز ہی چل پڑی ہے، اور وہ نام نہاد جو ہے انٹرنیٹ اسکالرز کی وجہ سے آ رہی ہے، لوگوں میں پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ وہ لوگ وہاں بیٹھ کر اس طبقے کو اغوا کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں پر حاوی ہو رہے ہیں، اکثر منکرین حدیث ہیں، کیونکہ انکار حدیث کر دینے کے بعد قرآن رہ جاتا ہے، اور قرآن ایک جامع کتاب ہے وعظ و نصیحت کے اعتبار سے، اور تذکیر بایام اللہ، تذکیر بعلاء اللہ، سب اس کے اندر ہے، اس کے اعتبار سے سب کے لیے نافع و جامع ہے۔ لیکن قرآن کریم کے کوئی مضامین کچھ ایسے بھی ہیں جن مضامین میں اگر آدمی گڑبڑ کرنا چاہے تو اس کے اختصار کی وجہ سے کر سکتا ہے، لیکن جب نبی حدیث آتی ہے تو حدیث اس کو متعین کر دیتی ہے، گڑبڑ کا موقع ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنے راستے کی رکاوٹ حدیث کو سمجھا، اور کسی نے قرآن کا انکار نہیں کیا۔ قرآن کا اس لیے انکار نہیں کیا کہ وہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کا انکار کر کے اپنے کو مسلمان کہیں، اس کی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے قرآن میں تو تحریفات اور تعویلات کر لیں، حدیث کا انکار کر دیا، اور پھر قرآن حدیث کے مجموعے کو علماء سمجھاتے ہیں اور تطبیق کر کے دکھاتے ہیں، لہذا اہل ہوا و ہوس داعیوں کو علماء کا انکار کرنا پڑا۔ کہ علماء کون ہوتے ہیں؟ ان کے باپ کی جاگیر ہے کیا قرآن حدیث؟ ان کو ہٹاؤ بیچ میں سے، خود ہی پڑھ لو، خود ہی پڑھ کے سمجھ لو۔ تو یہ ان لوگوں نے ایک اور گیم کھیلا۔ اس سے ایک بڑا طبقہ پھر قرآن و حدیث کو علماء سے سمجھنے کے بجائے اور متوارث مفہوم کو سمجھنے کے بجائے مفہومات پیدا کرنے لگے اور اپنے اپنے طور پر اس کے معنی نکالنے لگے، تو یوں ایک نیا دین قائم ہو گیا۔ اب لوگ اس طریقے سے کتنے فرقے بن گئے، سب کا اپنا کوئی امام ہے، اور وہ امام خود بھٹکا ہوا، خود گمراہ ہے۔ تو کوئی کہتا ہے قرآن و حدیث دونوں لینا چاہیے، لیکن علماء کی ضرورت نہیں، فقہا کی ضرورت نہیں، خود ہی سمجھو، خود ہی مسائل نکالو اس میں سے۔ ایک بڑا طبقہ اس میں بھٹک گیا، تھوڑا اور آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ نہیں، قرآن تو ضروری ہے، حدیث ہی اعتبار کے قابل نہیں، اس کو ہٹاؤ۔ تو علماء تو پہلے غائب ہو گئے، اب احادیث کو بھی غائب کر دیا، تو بچا قرآن۔ پھر قرآن کو لے کر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ الٹ پلٹ باتیں، قرآن تو غلط نہیں ہے، لیکن قرآن کے اختصار اور ابہام کو نبی کے ذریعے سمجھایا گیا تھا، اور حدیث نبی کی باتیں ہیں، جب اس کو ہٹا دیا تو قصہ ختم ہو گیا۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اصل قرآن ہے،
لیکن قرآن کی تشریح و تبیین حدیثیں کرتی ہیں۔ تو قرآن حدیث کا مجموعہ دین ہے، لیکن قرآن و حدیث کی وضاحت علماء کرتے ہیں، اس لیے تینوں کو ملا کر دین کو سمجھنا چاہیے۔ ایک کو چھوڑ کے بہت بھٹکے گا، اور دوسرے کو چھوڑے گا اس سے زیادہ بھٹکے گا، اور تیسرے کو چھوڑ کے تو مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اپنی نفس اور اپنے اخلاق کی تہذیب کی ہر وقت فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد